حدیث نمبر 29 ہم دیکھتے ہیں، اس میں جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انه قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت۔ حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ٹکڑوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت پہ داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق سوال کیا ہے۔ پھر فرمایا لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ رب العزت آسانی فرما دے، یعنی جس چیز کو اگر اللہ رب العزت آسان فرما دے تو یقیناً انسان کے لیے وہ چیز آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ الصدقة تطفئ الخطیئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کے دوران میں آدمی کا نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور جہاں ختم ہوتی ہے یعملون تک۔ ثم قال الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتا دوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، یعنی استسلام، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کے متعلق نہ بتا دوں، یعنی ان سب کی بنیاد کے حوالے سے نہ بتا دوں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا، اسے روک لو۔ قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سے جو ہم جس کلام کو ادا کرتے ہیں، ہمارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاش تھی ان کے چہروں، یا فرمایا ان کے نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی، یعنی ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے جو کچھ نکلا ہے اسی کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں گریں گے، اپنے منہ سے، ان کے اپنی زبان سے جو کچھ انہوں نے بویا اس کے وہ کاٹا وہ پائیں گے۔ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں ذکر کیا اور اس کو کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ واضح ہے، جنت میں دخول کا سبب بننے والے کچھ اعمال اور اسی طرح جہنم سے دور کر دینے والے اعمال کا بیان ہے اس کے اندر،
اور خاص طور پر زبان کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر انقطاع ہے، یعنی اس کی سند میں ضعف کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو شیخ البانی نے بھی حسن قرار دیا ہے، اور دیگر علماء نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ شواہد کی بنیاد پر حسن بنتی ہے، ویسے اس کی جو سند ہے اس کے اندر ضعف تھوڑا سا موجود ہے۔ اور یہ حدیث جیسے کہ میں نے کہا کہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر حریص تھے، کس قدر ان کے دل میں خواہش تھی کہ وہ دین کو سیکھ سکیں، اس کے معاملات کو، اس کے احکام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سکیں۔ تو ہمیں یہ جناب معاذ کی شخصیت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اکثر سوال کیا کرتے تھے دین کے حوالے سے، اور اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بہترین چیز ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، اور ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اہل علم سے سوال کریں جو ہمارے دین سے متعلق ہو، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے اس میں فائدہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی اس حرص کو دیکھتے ہوئے ان کی ہمت افزائی فرماتے تھے، ان کو جواب دیا کرتے تھے، ان کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ تو اہل علم کا بھی یقیناً اس میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے جب سوال کیا جائے تو ان کو جواب بھی ضرور دینا چاہیے، اور سوال کرنے والے کی ہمت بھی بڑھانی چاہیے، اور ان کو اس کے لیول کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ اس حدیث میں جیسا کہ میں نے کہا کہ نیکیوں کا سبب بننے والے یا جنت میں جانے کا سبب بننے والے کچھ اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم سے جی چیزیں روک دیتی ہیں اس سے بھی بتایا گیا، اور جو چیز جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ آخری اس حدیث کے آخر میں اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان اسلام ہے اس کی پابندی کرنے کا بہت زیادہ زور دیا ہے، جیسے کہ شروع میں کہا تھا اعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کا مفہوم ہمیں دے رہا ہے، اور اسی طرح نماز کی اقامت، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، یہ سب کے سب ارکان اسلام میں سے ہیں، جن کی بنیاد پر ہی ایک اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں میں مکمل نہیں ہے اور ان کو ادا نہیں کر رہا تو اس کا اسلام کسی بھی طریقے سے مضبوط عمارت پر کھڑا ہوا نہیں ہے، اس کو اپنا بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ بندہ کو اگر میری محبت چاہیے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو فرائض کے ذریعے اللہ رب العزت کی محبت عطا ہو سکتی ہے، یعنی جتنا بندہ اپنے رب سے فرائض کے ذریعے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب فرائض میں آتی ہیں۔ اگر انسان انہی کو چھوڑ رہا ہے ایک مسلمان، تو یقیناً اس کا اسلام خطرے میں ہے بہت زیادہ، اور اس کی عمارت کسی بھی وقت ڈھہ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر کے کچھ دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی، اس میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ یعنی ڈھال کس طرح ہے کہ جس طرح ایک سپاہی ڈھال اختیار کرتا ہے میدان جنگ میں تاکہ وہ دشمن کے وار سے محفوظ رہ سکے، تو اسی طرح روزہ جو ہے وہ انسان کو شیطان کے چنگل سے، اس کے جو داؤ پیچ ہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے، اور اسی طرح اللہ اس کے غضب سے بھی یہ چیز محفوظ کرتی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے یہ اسی طرح اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ بھی ابواب خیر میں سے ہے کہ انسان صدقہ و خیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرے اپنی زندگی کے اندر، اور اپنے گناہوں کو اس طرح بھی مٹا سکتا ہے کہ وہ چھپ کے صدقہ دے، خیرات کرے، لوگوں کی مدد کرے، ان کو کھلائے پلائے، اور دیگر جو ضروریات زندگی کا سامان ان کے لیے مہیا کرے۔ اور ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی خیر کے ابواب میں سے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل،
رات کے اندھیرے میں ایک بندے کا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، دو گانا ادا کرنا، نماز پڑھنا، اس کو ہم تہجد سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کی اور مؤمنین کی، صادقین کی بہت بڑی ایک صفت ہے. اور اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دیگر احادیث میں بھی فرمایا، جیسے کہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ فرض نماز کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. اور یہ انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بہت زیادہ، اور یہ ابواب خیر میں سے ہے. اور اس کے دلیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اس حدیث میں ہے، یہ آیت پڑھی سورہ سجدہ کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ان کے پہلو، یعنی ان اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے، یعنی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی اس میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو ان قربانیوں اور محنتوں کا صلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بہت ساری آنکھوں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور جب وہ دیکھیں گے تو یقیناً ان کو خوشی ہوگی اور وہ اس سے بہت زیادہ اطمینان محسوس کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرک براس الامر وعموده وذروة سنامه. اس دین کی جو بنیاد ہے، اس دین کے بنیاد، اس کا ستون اور اس کی چوٹی کیا ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیاد اسلام ہے، یعنی الاستسلام للہ وحدہ، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرے اپنے تمام معاملات کو، اور اس کے سامنے جھک کے خشوع اور خضوع اور ذلت کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے رب کے سامنے خشوع اور خضوع اور ذل اختیار کرے. یہ دین کی بنیاد ہے، اور یہی ہم سے مطالبہ ہے. اسلام کا جو مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کریں اور اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی بھیجا ہے، اور اب مأمور ہیں. اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات اسی کے بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق گزارنی ہے. اور یہ ایک ٹیسٹ ہے، یقیناً ایک امتحان ہے. جو اس میں کامیاب ہوتا ہے اللہ رب اس کو نوازتے ہیں، اور جو اس میں فیل ہو جاتا ہے، اپنی کرتا ہے، سرنڈر نہیں کرتا، سپردگی اپنے آپ کی، تو یقیناً وہ شخص خسارے میں ہے. اور پھر فرمایا کہ وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے، یعنی اس پورے دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس پر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے دین کی، اور اس عمارت کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط کرنے میں نماز کا بہت بڑا کردار ہے. انسان کو اس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اگر انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو یقیناً وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے، اور اس کی جو دین کا جو عمارت ہے وہ متزلزل عمارت ہے، کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہے اور اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور ہمارا وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس دین کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں لڑنا اور اس کے دشمنوں سے اپنے آپ کو اور اہل ایمان کو محفوظ رکھنا. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، جس کے حوالے سے قرآن و سنت میں رہنمائی کی گئی ہے. تو اہل ایمان کو اس کی بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس عبادت کو اور اس کام کو بھی کریں ضرور جب اس کا موقع ملے. اور پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان سب چیزوں کی اصل نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ کف علیک ھذا، اس زبان کو سنبھال کے رکھو. یعنی بندہ جتنے بھی کام پیچھے کرتا رہے، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، اور جہاد بھی کرتا رہے، اور صدقہ خیرات بھی کرتا رہے، اور تہجد بھی پڑھتا رہے، لیکن اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ اس سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت خسارے کی بات ہے. تو انسان کو اس چیز کی بھی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی زبان سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس کی زبان سے غیبتیں، چغلیاں اور گالم گلوچ اور طعنہ تشنی تو نہیں ہو رہی،
کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بہت اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، نیک پارسا ہوتے ہیں، نمازی اور حاجی صاحب ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں رہتا۔ خود بعض اوقات ایک گھر میں رہنے والے لوگ اپنے ہی گھر کے فرد سے تنگ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کی زبان بہت خراب ہے، بہت تکلیف دینے والی ہے، دلوں کو چھلنی کر دینے والی ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زبان کو قابو میں رکھو۔ ہم سب کے لیے یقیناً اس کے اندر یہ رہنمائی ہے کہ بندہ جہاں دیگر اعمال کرتا ہے وہاں پر اپنی زبان کو سنبھالے اور اپنے ان اعمال کا اجر محفوظ رکھے، کیونکہ کل کو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونا ہے تو جس کا حق مارا گیا ہے، یقیناً زبان سے کسی کو تکلیف دے کے جو حق مارا گیا ہے، تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جیسے کہ کوئی حدیث میں بتا، مفلس والی حدیث میں، کہ بندے کے جو نیکیاں ہیں وہ دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ کسی کا بندے نے حق مارا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہوگی، تو ان بندے کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ انصاف تو کرنا ہی ہے۔ تو ایسا شخص جو بہت زیادہ نیک اور پارسا ہو، عبادت گزار ہو، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، تو وہ اس بارے میں ڈرے کہ کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہو سکتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں باقی رہ سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر ہاتھ ملتا رہ جائے اور اس وقت افسوس کرتا رہ جائے جب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کی پہچان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی کو آپ اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کو آپ اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دیں، ظلم نہ کریں اس پر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نجات کس چیز میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو کافی سمجھو اور اپنے گناہوں پہ روتے رہو، یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، انہی چیزوں میں تمہاری نجات ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں زبان کی حفاظت کا کس قدر زور دیا گیا ہے۔ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، گالم گلوچ سے اس کو پاک رکھے، طعن و تشنیع سے، فحش گفتگو سے، زبان درازی سے، لوگوں کو طعن و تشنیع سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے باز رہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں، اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ چیز اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران رہتا ہے جو اس کی بات کو لکھ لیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے۔ قل خیرا او لیصمت، کہ یا تو اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو۔ تو انسان کو خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے اگر وہ اپنے منہ سے کچھ اچھی بات نہیں نکال رہا تو۔ اور اس حوالے سے یوں کہہ لیجئے کہ یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس میں اپنے اعمال کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ بتایا گیا کہ اگر ہم اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئے قیامت کے دن، تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کو کسی برے کام میں نہ استعمال کریں۔ یہ تو تھی ہماری حدیث نمبر 29۔ اس کے بعد انشاءاللہ حدیث نمبر 30 ہے۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔